برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے 2018 میں امریکی پابندیوں سے بچنے کے لیے ایران کو خفیہ طور پر تقریباً $2.5 ارب نقد منتقل کیے۔ رپورٹ کے مطابق یہ رقم روسی سرکاری بینک کے ذریعے 34 بڑی کھیپوں میں تہران کے مرکزی بینک تک پہنچائی گئی، جن کا مجموعی وزن تقریباً 5 ٹن بتایا گیا ہے۔ ہر ترسیل کی مالیت 57 سے $115 ملین کے درمیان تھی اور زیادہ تر نوٹ یورپی کرنسی میں تھے۔ ماہرین کے مطابق یہ ادائیگیاں دونوں ممالک کے گہرے تعلقات اور ممکنہ طور پر فوجی تعاون کی عکاس ہیں۔ امریکی سابق حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس نوعیت کی مالی معاونت آج بھی جاری ہو سکتی ہے، جبکہ نقد لین دین کو ٹریس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ T20 ورلڈ کپ 2026 میں بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ ختم کرے۔ گلف نیوز کے مطابق BCB کے صدر امین الاسلام نے لاہور میں چیئرمین PCB محسن نقوی سے ملاقات میں کہا کہ عالمی کرکٹ کے مفاد میں فیصلے پر نظر ثانی ضروری ہے، جبکہ ICC نائب چیئرمین عمران خواجہ بھی موجود تھے۔ تنازع اس وقت شروع ہوا جب بنگلہ دیش کی میزبانی کی درخواست مسترد ہونے کے بعد اسے ٹورنامنٹ سے باہر کر کے اسکاٹ لینڈ کو شامل کیا گیا۔ پاکستان نے اس اقدام کو ناانصافی قرار دیتے ہوئے 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا اعلان کیا۔ اہم حتمی فیصلہ محسن نقوی اور وزیراعظم شہباز شریف کی مشاورت کے بعد متوقع ہے۔ آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن نے دعویٰ کیا ہے کہ بسنت کے موقع پر پنجاب میں 20 ارب روپے سے زائد کا کاروبار ہوا، جبکہ صرف پتنگ اور ڈور کی فروخت 3 ارب روپے سے تجاوز کر گئی۔ نمائندوں کے مطابق بانس، کاغذ اور مزدوری اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر متعلقہ شعبوں سے وابستہ افراد کو بھی بھرپور روزگار ملا اور تہوار خیریت سے مکمل ہوا۔ ایسوسی ایشن نے وزیراعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے تعاون سے SOPs پر عمل درآمد اور 10 لاکھ سے زائد سیفٹی راڈز کی تنصیب یقینی بنائی گئی۔ انہوں نے قیمتوں میں اضافے اور ناجائز منافع خوری پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کارروائی کی حمایت کی، جبکہ آئندہ برس پورے پنجاب میں بسنت منانے کی امید بھی ظاہر کی۔ پاکستانی عازمین حج کے لیے سعودی ویزا بائیو میٹرک کی حتمی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے اور اب یہ عمل 17 فروری تک مکمل کیا جا سکے گا۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق ویزا کے اجراء کے لیے بائیو میٹرک لازمی شرط ہے، اس کے بغیر حج ویزا جاری نہیں ہوگا۔ عازمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ سعودی ویزا بائیو میٹرک موبائل ایپ کے ذریعے گھر بیٹھے عمل مکمل کریں۔ مزید برآں ملک کے 6 بڑے شہروں میں قائم سعودی تاشیرہ سینٹر سے بھی بائیو میٹرک کروایا جا سکتا ہے۔ عازمین کو ہدایت ہے کہ تاشیرہ سینٹر سے ملنے والی رسید یا تصدیقی ای میل محفوظ رکھیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے ایران کے اسلامی انقلاب کے 27ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے خطاب میں قوم کو دشمن کی سازشوں کے خلاف ڈٹ جانے کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دشمن تب تک ہراساں کرنا بند نہیں کرے گا جب تک وہ ایرانی قوم کی استقامت سے مکمل مایوس نہ ہو جائے۔ خامنہ ای کے مطابق قومی طاقت صرف مادی ہتھیاروں سے نہیں بلکہ عوام کی مضبوط قوت ارادی سے بنتی ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایران میں حالیہ احتجاجی لہر کے بعد حکومت نے اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے اور عالمی سطح پر ایران پر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ آیت اللہ خامنہ ای نے ان تمام چیلنجز کا جواب عوامی اتحاد اور میدان میں موجودگی کو قرار دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے صوبے سے بھیک مافیا کے خاتمے کے لیے ویگنسی کنٹرول اینڈ ریہیبلیٹیشن بل کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت بچوں سے بھیک منگوانے اور منظم گداگری میں ملوث عناصر کے خلاف سخت ترین سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ نئے قانون کے مطابق بھیک کو پیشہ بنانے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی، جبکہ جبری بھیک منگوانے والے گروہوں کو 3 سال قید اور 4 لاکھ روپے جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ بچوں کو اس دلدل سے نکال کر تحفظ فراہم کرنا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے اور اس مقصد کے لیے بحالی مراکز اور ہنر مندی کے پروگرام بھی شروع کیے جائیں۔ میلان کورتینا 2026 کے سرمائی اولمپکس کے افتتاحی تقریب میں اپنے ڈیزائن اور فن پاروں کی وجہ سے عالمی سطح پر بحث کا مرکز بن گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہونے کے بعد صارفین اور اولمپکس مشل دان کے ساخت کو شیطانی علامت اور الٹے پینٹاگرام سے تشبیہ دی ہے۔ تاہم منتظمین اور ڈیزائنرز نے ان دعووں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ ڈیزائن اٹلی کے عظیم فنکار لیونارڈو ڈا ونچی کے جیومیٹرک خاکوں اور نشاط ثانیہ کے دور سے متاثر ہیں، جس کا مقصد انسانی جدت اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی کو ظاہر کرنا ہے۔
لیبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں 55 افراد ہلاک یا لاپتہ ہو گئے ہیں، جن میں 2 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائیگریشن کے مطابق یہ المناک حادثہ 6 فروری کو لیبیا کے ساحلی شہر زوارا کے قریب پیش آیا۔ کشتی پر سوار درجنوں افراد میں سے صرف نائجیریا سے تعلق رکھنے والے 2 خواتین کو زندہ بچا لیا گیا ہے، جنہوں نے انکشاف کیا کہ سفر کے آغاز کے محض 6 گھنٹے بعد ہی کشتی میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، جس کے باعث وہ سمندر برد ہو گئی۔ ICC T20 ورلڈ کپ 2026 میں پاک بھارت ٹاکرے سے متعلق حتمی فیصلہ اب 12 فروری کو متوقع ہے۔ اگرچہ ICC نے پاکستان کو پیر تک کی ڈیڈ لائن دی تھی، تاہم اب یہ معاملہ ریاست کی اعلیٰ قیادت کی میز پر پہنچ گیا ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات کر رہے ہیں، جس میں وہ ICC وفد کے ساتھ ہونے والے 5 گھنٹے طویل مذاکرات کی تفصیلات پیش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق بھارت کے خلاف میچ کھیلنے یا نہ کھیلنے کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم کی منظوری سے مشروط ہے، کیونکہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کے اپنے موقف پر سختی سے قائم ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے PTI کے مرکزی رہنما رؤوف حسن اور احمد وقاص جنجوعہ پر دہشت گردوں سے روابط کے کیس میں باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی ہے۔ جج طاہر عباس سپرا نے کیس کی سماعت کی، جس کے دوران ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت نے استغاثہ کو حکم دیا کہ وہ آئندہ سماعت پر اپنے گواہان کو پیش کریں، جبکہ کیس کی مزید کارروائی 23 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ پرتگالی فٹ بال سٹار کرسٹیانو رونالڈو اور سعودی کلب النصر کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے، جس کے باعث ان کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گئے ہیں۔ رونالڈو نے مبینہ طور پر سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی جانب سے حریف کلب الہلال کو زیادہ مالی ترجیح دینے کے خلاف احتجاجاً حالیہ میچز سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اس رویے پر سعودی فٹ بال حلقوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ خاص طور پر معروف مبصر ولید الفرج نے انہیں سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اپنی حدود میں رہنے کی ہدایت کی۔ اگرچہ رونالڈو کا معاہدہ 2027 تک ہے، تاہم ان کے کانٹریکٹ میں موجود ایگزٹ کلاز کی وجہ سے رواں موسم گرما میں ان کی کلب سے علیحدگی کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور ٹریفک پولیس کے لیے نئے یونیفارمز کی منظوری دے دی ہے، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نئے شیڈول کے مطابق لاہور کے ٹریفک وارڈنز 14 فروری سے نئے یونیفارمز میں فرائض انجام دیں گے۔ اس منصوبے کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے تحت لاہور کے بعد فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان اور راولپنڈی سمیت دیگر اضلاع میں بھی تبدیلی لائی جائے گی۔ مزید برآں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق الیکٹرک پیٹرولنگ گاڑیاں بھی متعارف کروائی جا رہی ہیں، جو نہ صرف سیف سٹی اتھارٹی سے منسلک ہوں گی، بلکہ اس سے پیٹرول کی مد میں لاکھوں روپے کی بچت بھی ہوگی۔